اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے کے 2 حصے ہیں، سورۃ بقرہ کا آخری حصہ اور سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ۔ پہلے حصے میں سورۃ البقرہ کا بقیہ مضمون بیان ہوا ہے اور اس حصے میں 3 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے 2 عظیم آیات، ایک آیت الکرسی، اس میں اللہ تعالیٰ کی شان، قدرت اور کامل اختیار کا بیان ہے۔ دوسری آیت مدائنہ جو قرآن مجید کی سب سے طویل آیت ہے، جس میں لین دین، قرض اور معاملات میں انصاف اور دیانت کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری بات 2 نبیوں کے واقعات۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نمرود سے اللہ کی وحدانیت پر بحث اور مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کو دیکھنے کی دعا بیان ہوئی ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے موت دی، پھر دوبارہ زندہ کیا تاکہ قیامت پر یقین واضح ہو جائے۔ تیسری اہم بات صدقہ اور سود کا بیان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے، جبکہ سود بظاہر نفع دیتا ہے مگر حقیقت میں تباہی کا سبب بنتا ہے۔ اس پارے کے دوسرے حصے میں سورۃ آل عمران کا ابتدائی مضمون ہے۔ اس حصے میں 4 اہم باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات، قرآن کی حقانیت اور اہل کتاب سے گفتگو۔ قرآن مجید کی سچائی بیان کی گئی اور اہل کتاب کو حق کی دعوت دی گئی۔ دوسری بات، اللہ کی قدرت کے 4 عظیم واقعات بیان ہوئے۔ نمبر 1، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی قلیل تعداد کا کفار کی کثیر تعداد پر غالب آ جانا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل آنا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا ہونا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا، بچپن میں کلام کرنا اور زندہ آسمان پر اٹھایا جانا۔ تیسری بات، مناظرہ، مباہلہ اور مفاہمہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل کتاب سے بحث و مباحثہ ہوا، پھر مباہلہ کی دعوت دی گئی کہ دونوں فریق دعا کریں کہ جھوٹے پر لعنت ہو۔ جب وہ تیار نہ ہوئے تو مفاہمہ ہوا، مطلب یہ کہ سب کو ایک مشترکہ بات کی طرف بلایا گیا اور وہ مشترکہ بات تھی لا الہ الا اللہ۔ چوتھی بات، انبیاء سابقین سے عہد۔ تمام پچھلے انبیاء سے وعدہ لیا گیا تھا کہ جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو وہ ان پر ایمان لائیں گے اور اپنی امتوں کو بھی ان پر ایمان لانے کی تلقین کریں گے۔ اس پارے میں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کامل قدرت، زندگی اور موت، نفع اور نقصان اور ہدایت کا واحد اختیار رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یوں گزاریں اس برس رمضان کو، اب سمجھ کے پڑھنا ہے قرآن کو۔